رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، آئینی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور آج ایک ایسی آئینی پیش رفت ہوئی ہے، ایک ایسی کوشش کی جائی گئی ہے کہ جو اگر مکمل ہو گئی، آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو پھر کسی بھی شخص کو 90 دن تک کوئی بھی فوجی یا پولیس کا ادارہ کسی بھی شخص کو 90 دن تک اپنے پاس رکھ سکے گا۔ دراصل 9 مئی کے واقعات کے بعد جو بھی ملزم عدالتوں میں پیش کیے گئے تو عدالتوں نے تحریک انصاف کے پریشر میں آ کر یا ان کی محبت میں آ کر انہوں نے ایسے تمام ملزمان کو فوری طور پر رہا کر دیا جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، GHQ پہ حملے پر ملوث تھے اور مختلف حملوں میں کور کمانڈر ہاؤس ہو یا کہ PF بیس میاں والی ہو یا کہ شہداء کی جو ہیں یادگاریں ہوں، ان پر حملوں میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف جب کیس عدالتوں میں لے جائے گئے تو عدالت نے مکمل جانبداری کا مظاہرہ کیا اور اداروں کو لیٹ ڈاؤن کر دیا، جس کے بعد سے ادارے اور ریاست یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ فوجی اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے لیے فوجی عدالتوں میں کیس چلانے کا قانون پیش کیا جائے۔ اس قانون کو بھی ابھی تک منظور نہیں کرایا جا سکا، لیکن بہرحال 90 دن تک قید رکھنے والا نیا آئینی پیٹیشن کہہ لیں یا ترمیم جو ہے وہ آج وزیر داخلہ صاحب نے پیش کر دی ہے۔ مولانا صاحب کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن بہرحال اس مخالفت کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مولانا صاحب بہت دیر تک مخالفت کرنے کے بعد آخر میں اپنی حمایت کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور اگر وہ حمایت نہ بھی کریں تو حکومت اور افسر شاہی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ قوانین کے اوپر ووٹنگ میں مطلوبہ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، انسانی حقوق کے متعلق لوگ اس کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں، سیاسی لوگ اس کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ سیاست کے اندر سیاستدانوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کے اوپر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ پروٹیسٹ کریں۔ 9 مئی کے واقعات کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، اگر تحریک انصاف کے ورکر صرف ان اداروں کا گھیراؤ کرتے، ان کے گیٹ کے سامنے بیٹھ کر پرامن سیاسی احتجاج کرتے تو پھر کچھ اور تاریخ رقم کی جاتی، لیکن جس وقت انہوں نے گیٹ توڑ کر، تالے توڑ کر ان عمارتوں کو آگ لگا دی، ISI کے ایسے آفس کو بھی آگ لگا دی جس کا عام بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور بہت ساری ایسی عمارتوں کو آگ لگا دی جن کے بارے میں عام فوجی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن چونکہ ریٹائر فوجی حضرات جو کہ بڑی پوسٹوں پر رہ چکے تھے وہ اس کی پلاننگ میں شامل تھے، لہذا ایسی جگہوں پر بھی احتجاج کیا گیا جو کہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھی، عام فوجی کو بھی۔ لیکن بہرحال اگر وہ پرامن احتجاج کرتے، گیٹوں کے سامنے بیٹھ جاتے، GHQ کا گھیراؤ کر لیتے، کور کمانڈر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے، ISI آفس کا صرف گھیراؤ کر لیتے پرامن طور پر، اور وہاں باہر بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے تو یہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہو جاتی، لیکن چونکہ وہ ایک بالکل افغانی سٹائل، پٹھان اور پختون اور لوری سٹائل، اس میں پشاوری اور لوری الفاظ زیادہ مناسب رہیں گے، پشاوری اور لوری گنڈاسا سٹائل سے انہوں نے
کام کا آغاز کیا اور انہوں نے وہاں جا کر جلاؤ گھیراؤ کر دیا، جس کے بعد ریاست کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے اور اب تک وہ زیر عتاب ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ پھنس چکے ہیں اور مزید وہ ایسی حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پھنسنے کا چانس ہے۔ لیکن بہرحال اب ان کے جو تیر تھے جو کہ مسلسل GHQ کی طرف برسائے جاتے تھے، آرمی چیف کی طرف برسائے جاتے تھے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی شدت میں کوئی تھوڑی سی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اب تحریک انصاف والے آج کل زیادہ تر فائز عیسیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب کے اوپر جو ہے ان کی نظر کرم آج کل کم ہے، ان کے اوپر اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور موجودہ عدلیہ کے اوپر تحریک انصاف والے جو ہیں وہ زیادہ بات چیت نہیں کر رہے، ان کے خلاف زیادہ نہیں بول رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ تحریک انصاف اگر دفاعی اداروں کو اور آرمی چیف کو نشانہ نہیں بنائے گی تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، یہ آرمی کے لیے بہتر ہوگا، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، یہ پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ کچھ تبصرہ نگار اس سلسلے میں دوسرے بھی آپشن سامنے لا رہے ہیں، دوسری باتیں بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب اس شدت کے ساتھ جو ہیں وہ اظہار خیال نہیں کر رہے، بیان بازی نہیں کر رہے اور نہ ہی بیان بازی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاری رکھنے کا کوئی اشارہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر ذرا نرم ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں ڈیل ہو سکتی ہے، اور اگر ڈیل کرنی ہے تو اس کے لیے تھوڑی خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ درمیان کا راستہ جب بھی نکلے گا معاملات سلجھیں گے، درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا، اور درمیان کا راستہ جو ہے بیرون ملک سے ہو کر ہی جو ہے وہ نکلتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ وہ کوشش ہوگی کھلاڑی کی بھی اور کھلاڑی کی ٹیم کی بھی، اور فطری طور پر بھی پاکستان کی تاریخ بھی یہی بتا رہی ہے، ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیا جائے گا، جس کے بعد اگر کھلاڑی کو باہر بھیجا جاتا ہے اسلامی ملک اور وہاں سے یورپی ملک، اور یہ روٹ اختیار کرتے ہوئے وہ ایک مخصوص مدت کے بعد پاکستان واپس آ کر ان کو سیاست کرنے کی اجازت بھی اگر مل جاتی ہے تو یہ کوئی بری ڈیل نہیں ہوگی، درمیان کا راستہ ہوگا، اور درمیان کا راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ ایک سائڈ پہ ہیٹ درمی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آسمان کے اوپر آپ لاکھ پتھر ماریں، آسمان تک آپ کا پتھر کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہ پتھر واپس آ کے آپ کے سر کے اوپر ہی زیادہ لگنے کا چانس ہوتا ہے۔ لہذا وہ اب اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو ہم سب کو کوئی حیرت نہیں ہوگی جس دن عنقریب وہ زندہ آباد منیر شاہ زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہوئے تحریک انصاف والے بھی ہمیں نظر آئیں گے، جو کہ وقت بہت قریب ہے۔ دوسری صورت میں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آج قیادت ہے وہ کل تبدیل ہو جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موجودہ قیادت کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر موجودہ قیادت کو تبدیل کر کے نئی قیادت لانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو دفاعی اداروں میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو کھلاڑی لوگ جو ہیں ڈرٹی ہیری کہتے رہتے ہیں ماضی سے لے کے اب تک، تو کسی بھی ایسے شخص کو آسانی کے ساتھ لایا جا سکتا ہے دوبارہ آرمی چیف کے طور پر، جو کہ تحریک انصاف کے خلاف ہونے والے آپریشن کو اور تیز کر دے۔ تو لہٰذا کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی آپ دیکھیں، چاہے آپ امریکہ سے امیدیں لگا لیں، امریکہ بھی ایک حد تک تو جا سکتا ہے آپ کی حمایت میں، لیکن حد سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ایجنڈے پہ نہیں چل سکتا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر غیر ضروری پریشر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی اصل طاقت تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ہو، چاہے امریکہ ہو چاہے یورپین کنٹری ہو، وہ یہ رسک نہیں لیتے، وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ
فوجی اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف دفاعی اداروں کے ہاتھ میں ہیں، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہو بھی نہیں سکتی۔ ہمارے حکمرانوں میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی سیاسی حکمران ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ سیکنڈ آپشن ہوتے ہیں انٹرنیشنل ملکوں کے۔ پہلا آپشن تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ان کا معاہدہ ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں بہرحال فائنل طاقت تو انہی کے پاس ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تحریک انصاف کے متعلق مختلف خبریں آ رہی ہیں، جو کہ مشکل وقت کے ہیرو تھے شیر افضل مروت، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری کو تسلیم نہیں کرتے، جنرل سیکرٹری ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو کسی صورت میں بھی سلمان اکرم راجہ جیسے جنرل سیکرٹری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جنرل سیکرٹری صاحب کو ہی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رام کریں، اس کو اپنے ساتھ ملائیں اور فائدے میں رہیں گے، ادروائز تو ان کا جینا مشکل ہے۔ یہ شخص تو چھوڑے گا بھی نہیں۔ اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوگی۔ ایک تازیانہ گنڈا پور صاحب کو عاطف خان صاحب لگاتے ہوئے نظر آئے، جن کو اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے نوٹس جاری کیے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں گنڈا پور مخالف جو بھی کیمپ ہے اس کی قیادت عاطف خان کے ہاتھ میں۔ بہرحال عاطف خان نے کرپشن کے اوپر جو نوٹس ان کو ملا ہے اس کے جواب میں جو اظہار خیال کیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس تو جو ہے خٹک صاحب کے دور کا ہے، اور اس وقت ان کے پاس کوئی وزارت بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نیب سے بھی یہ کیسز واپس آ چکے ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کے اندر جو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا ان لوگوں کی فطرت ہے۔ پہلے یہ لوگ جب کھلاڑی کی زندگی میں، کھلاڑی جب باہر تھے، معذرت چاہتا ہوں، جب کھلاڑی باہر تھے تو اس وقت ہر کوئی ایک دوسرے کو دھکے دے کے کھلاڑی کے سامنے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح اب چونکہ کھلاڑی اندر ہے تو بالکل یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہ تو ان کی فطرت ہے، یہ تو اس پارٹی کا ایک منشور سمجھ لیں آپ بن چکا ہے۔ لڑائی جھگڑا، چاہے وہ آپس میں لڑائی ہو، چاہے غیروں سے لڑائی ہو، لڑنا جھگڑنا ان لوگوں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ جب یہ کسی سے لڑنے کا موقع نہیں ہوتا تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان لڑائیوں کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اس پارٹی کے اوپر۔ ہلکی پھلکی تقسیم ہوگی، کمزوری ہوگی، اور یہ ساری چیزیں اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک کہ کھلاڑی خود آ کر قیادت نہیں سنبھالتا، یا کہ مکمل طور پر قیادت کی ذمہ داری اپنے خاندان کے کسی فرد، اپنی بیگم یا اپنی بہنوں کے حوالے نہیں کرتا، کیونکہ اس پارٹی میں یہ روایت ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ گنڈا پور ان کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت تھا، لیکن وہ ابھی تک گنڈا پور کی قیادت میں بھی مکمل طور پر متحد نہیں ہو سکے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اتحاد کا دار و مدار بہرحال کھلاڑی کی آمد پر ہے۔ کھلاڑی کی آمد کے فی الحال فوری طور پہ کوئی اثرات نہیں آ رہے۔ ظل خلیل زاد جیسے لوگ جو کہ پاکستان مخالف ہیں، وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص اثر اب تک پاکستان کے اوپر نہیں ہوا، کیونکہ بہرحال ان لوگوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو مجبور کر سکیں۔ البتہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں واپس آ گئے، وہ صدر امریکہ بن گئے، جس کا غالب امکان ہے، تو تحریک انصاف کے ساتھی بہت زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اپنے آقا سے، ٹرمپ سے، کہ وہ آئیں گے اور کھلاڑی کو چھڑائیں گے۔ تو بہرحال نومبر دسمبر یہ 2 مہینوں کے اندر رہائی کی بہت ساری شرطیں لگ چکی ہیں۔ دوستوں کو دیکھتا ہوں میں، سیاست میں دلچسپی رکھنے والے
دو دوستوں کے درمیان پچھلے دنوں بھی گفتگو چل رہی تھی، جنہوں نے عمران خان کی رہائی اور حکومت کے جانے کے اوپر، حکومت کے ختم ہونے کے اوپر شرط لگا رکھی ہے، کڑائی کی۔ تو اس طرح کی بہت ساری شرطیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن یہ ہے کہ فی الحال فوری طور پر نہ تو کھلاڑی رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ ہی کھلاڑی کوئی حکومت گرانے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت سیاسی طور پر کمزور ضرور ہے، معاشی طور پر انڈر پریشر ضرور ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ سنیریو ہے، اس کے اندر ان کا کوئی نعم البدل فی الحال ایسا موجود نہیں ہے کہ جو مکمل طور پر حالات کو کنٹرول کر سکے، لہذا تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ انتظامی امور کے ماہر وزیر اعظم شہباز شریف چاہے سیاسی طور پر جتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن بہرحال ایک مینیجر کی حیثیت سے وہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں اور یس مین آدمی ہیں، مخالفین پہ زیادہ اٹیک نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے موجودہ سسٹم میں اپنی جگہ پیدا کی ہے، اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہیں وقت بھی گزار رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوری طور پر اس کو تبدیل کیا جائے گا تو شہباز شریف کو تبدیل کر کے کوئی مثبت فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر ایک دفعہ اس حکومت کو، جو کہ اتحادی حکومت ہے، اگر اس کو ہلا دیا گیا، اس کو کمزور کر دیا گیا یا اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی، تو اس کے نتیجے میں پورا سسٹم ہی وائنڈ اپ ہو جائے گا، پورا جو موجودہ اتحادی حکومت کا جو سیٹ اپ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو حالات و واقعات ہوں گے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کھلاڑی تو انتظار میں ہیں اس دن کے جب کہ کوئی بھی انتشار پھیلے اور ان کو مکمل آگ لگانے کا موقع ملے۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے وہ ماضی قریب میں آگ لگانے میں کامیاب ہوتے تھے، اب ان کو آگ لگانے کا موقع ملنا آسانی سے مشکل ہے، اس لیے کہ جو معاشی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو ابھی کنٹینیو رکھا جائے۔ باقی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سرد موری کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر زرداری جو کہ ٹانگ کی فریکچر کے باعث دبئی میں مقیم ہیں، اور ان کا دورہ چین فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے، چونکہ ہم لوگ پاکستانی لوگ ہر چیز میں کیڑے نکالنے کے عادی ہیں، ہم لوگ نیگیٹو باتیں کرنے کے عادی ہیں، لہذا بہت سارے لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ چائنا نے یہ دورہ خود ہی ملتوی کر دیا اور یا کر دینا تھا، جس کی وجہ سے زرداری نے یہ بہانہ بنا لی ہے اور عزت اپنی بچائی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 دن پہلے جو چائنیز سفیر اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے وہ بہت شدت اختیار کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت جس کی یہ ہے وہ ان سب زخموں پر مرہم رکھ لے گا۔ ظاہری سی بات ہے، چائنیز جو ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی کام کرتے ہیں اپنے شہریوں کے، اپنے ورکر کی حفاظت کا خصوصی بندوبست کرتے ہیں، اس پر کمپرومائز نہیں کرتے، اور پاکستان میں تو چائنیز بہت بڑی تعداد میں اب تک قتل کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی اندرونی لڑائی میں، جس کے اندر پاکستانی لوگ غیر ملکی آقاؤں کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں، وہ پاکستانی مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ہیں وہ اپنے شہریوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں اور چائنیز کو بھی نہیں بخشتے۔ کئی چائنیز قتل ہو چکے ہیں، اور بلوچوں کے جو نام نہاد حمایتی ہیں، جو کہ مسلح کارروائیاں کرتے ہیں، جن کو امریکہ، جن کو انڈیا اور دوسرے پاکستان دشمن ملکوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ سب میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بلوچستان میں ہونے والے ترقی کے عمل کو روکا جا سکے
اور وہاں کے عوام کی خوشحالی کو روکا جا سکے، کیونکہ جیسے جیسے بلوچوں میں خوشحالی آئے گی، بلوچستان میں خوشحالی آئے گی، تو پاکستان کے خلاف ان کے جذبات ٹھنڈے ہوتے چلے جائیں گے۔ ویسے بھی وہاں کی خوشحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ تو وہی ان کا قدیمی رسم و رواج ہیں، قدیمی سسٹم ہے، سرداری نظام ہے، جس نے پورے سسٹم کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن بہرحال جس تیزی کے ساتھ وہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد آنے والے وقت میں وہاں روزگار عام ہو جائے گا، وہاں کے لوگ خوشحالی کی طرف آئیں گے۔ جب خوشحالی آئے گی تو اس طرح کی چیزیں خود ہی رک جائیں گی۔ لہٰذا ترقی کے پروجیکٹ کو روکنے کے لیے نام نہاد بلوچی ہمدرد جو ہیں وہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال عارضی بات ہے، یہ سب عارضی طور پر بعض دفعہ ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے یا برے ہو جاتے ہیں، لیکن بتدریج وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ یقیناً پاکستان بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہا ہے اس معاملے پہ، چائنیز کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے اور ان کی حفاظت کا مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا ضرور ہو جاتا ہے، جیسا کہ کراچی ایئرپورٹ پر ہو گیا تھا، جس میں کوئی نہ کوئی چائنیز ہلاک ہو جاتا ہے، جس کے بعد تعلقات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ بہتر کرے گا، پاکستان آباد ہوگا اور خوارج کو شکست ہوگی اور چائنا اور پاکستان کے تعلقات آپس میں ٹھیک رہیں گے، اور آنے والے وقت میں ان تعلقات کے نتیجے میں پاکستان اور چائنا کو بہت زیادہ اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے اور پاکستان میں بھی خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔